جناب کیا حال ہے سب کا؟ اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں بہت بہت خوشیاں لے کے آئے۔ آج میں نے پوری کوشش کی کہ جناب میں ڈے لائٹ میں بناؤں گی اور باہر بناؤں گی۔ ایکچوئل میں سردی بھی اب آپ کو پتہ ہے بڑھ گئی ہے، اور مجھے آئی سائڈ کا تھوڑا سا مسئلہ نہیں ہے، بہت زیادہ ہو چکا ہوا ہے۔ سوچ رہی ہوں کہ چیک کرواؤں۔ اب آئی سائڈ پہ اب بات کروں تو میں آپ کو بڑا بتانے کو، بڑا شیئر کرنے کو دل کر رہا تھا کہ جب بچے پیدا ہو، مطلب میرے ہوئے، تو جو چھلا کہتے ہیں نا جسے 40 دن، تو میری ساس ہمیشہ مجھے کہا کرتی تھی کہ نظر پہ بڑا اثر پڑتا ہے، یہ نہ مطلب چیزیں دیکھو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، تو جسم کچا ہوتا ہے۔ تو وہ باتیں نا اس وقت ہنسی آتی تھی کہ اندر سے ہنسی آ رہی ہوتی تھی، بات میں ان کی مان لیتی تھی ان کی سیٹسفیکشن کے لیے، کیونکہ تربیت ایسی ہوئی تھی، بڑوں کے آگے سے نہیں بولنا ان کو، کبھی وہ بڑے کبھی غلط نہیں ہوتے، ایسی غلط ہر جگہ۔ تو وہ بات ہوئی کہ اب مجھے آئی سائڈ کا اتنا زیادہ ایشو ہے، یہ انہرٹڈ بھی ہے مجھے، خیر میرے ابو کی اور امی کی آئی سائڈ بھی وقت کے ساتھ ساتھ، ابو کی تو خیر چلی ہی گئی تھی ساری، اور امی کے آپریٹ کروائے، لیکن وہ بھی آپ کو پتہ ہے آپریٹ کے بعد اتنی اچھی نہیں رہتی۔ بہرحال ایسی چیزوں کو تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے مینیج، لیکن مجھے فیل بہت ہوتا ہے نا کہ بالکل ہی گلاسز کے بغیر نظر نہیں آتا۔ دور کا اتنا ایشو نہیں ہے، نزدیک کا زیادہ ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا میرا ولاگ چھوٹا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر بات، جو ولاگ چھوٹا ہوتا ہے نا، یقین کریں اس کے اوپر بات کرنے کے لیے نا بہت کچھ ہوتا ہے ذہن میں، بہت ساری چیزیں بنتی ہیں ذہن میں کہ اچھا جو ڈسکس کی جا سکتی ہیں، جو ایکسپیرینس میرے لائف میں گزرے میں ان کو آپ سے شیئر کر سکتی ہوں۔ اچھا، سب سے زیادہ جو مجھے ایک زندگی میں جو اب آ کے فیل ہوئی، چلو آپ پہلے سیکھ لو، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو بات میں اگر آپ سے شیئر کر رہی ہوں تو ضروری تھوڑی ہے کہ آپ نے بھی میری ہی ایج میں آ کر اور لوگوں سے دھوکے کھا کر ہی سیکھنا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ آپ کے پاس تو سوشل میڈیا ہے، آپ اس پہ بات کر سکتے ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بال آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، تو یہ میرے ایکچوئل میں بالوں کا سٹرکچر ہے، میں آپ کو بتاؤں تو یہ، لیکن یہ ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ اب ڈیمیج ہو رہے ہیں، ان کو آئلنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ویسے میرا ذاتی ایکسپیرینس ہوا ان دا کچن والا جو پروڈکٹ ہے نا آئل والا، لیکن ان سے میری ایک ہی ریکویسٹ ہے، اگر تو وہ سنیں گی یا وہاں تک چلا جائے میسیج، تو آپ کی پروڈکٹس اتنی مہنگی ہیں کہ پاکستان میں عام بندہ نہیں لے سکتا۔ آپ خود سوچیں کہ کھانے کو روٹی نہ ہو، اور ان کا جو ایک سیرم ہے میجیکل جو میں نے منگوایا ہے، اور وہ میرے خیال میں 2700 کا ہے، اور جو میجیکل آئل ہے مطلب ہیئر آئل ہے وہ 2200 کا ہے، تو وہ خیر مجھے تو کمپلیمنٹری بھیجا ہے، تھینک یو سو مچ، بٹ ان کے پرائس بہت زیادہ ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں عام طبقہ ان کے مسائل ہوتے ہیں تو وہ ان چیزوں کو مطلب خرید سکے گا، عام انسان کی پہنچ سے دور ہے۔ کمال تو تب ہوتا ہے، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کمال تب ہوتا ہے کسی چیز کا بھی کہ آپ اس کو مطلب ہر انسان تک پہنچائیں۔ اچھا، مرڈ ہاؤس کی بات میں نے کی تھی، تو میں نے اس کے اندر آپ کو یہ بھی بات بتائی کہ دیکھیں ہمارے ملک کی جو 70% آبادی ہے نا وہ دیہاتوں میں رہتی ہے، وہیں پر ہی سارا ان کا سرکل ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ لوگ اس چیز کو سمجھ چکے ہوئے ہیں کہ اوورسیز پاکستان ظاہر ہے اتنے عرصے سے اپنے شہروں میں نہیں آئے ہوتے، تو باہر کی دنیا بڑی فرنیشڈ ہے، لیکن تنگ آ جاتا ہے بندہ، دل کرتا ہے کہ میں بلیو می کہ مجھے صرف ایک باہر جا کے نہ امی نہ ابو نہ رشتہ دار کچھ اتنے یاد نہیں آتے تھے جتنی ایک وہاں پر اپنے ملک کی، جیسے آپ جہاں مرضی پھرو، اور غیر ملک میں آپ کو کسی نے، آپ نے ذرا سی غلطی کرنی ہے اور آپ کی بس واٹ لگ جانی ہے، اور آپ کے پاس ہر وقت ہونا چاہیے، پاسپورٹ ہونا چاہیے، بٹ ایسے ملک میں رہنے سے نا بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ ٹھیک ہے انجوائے بندہ کر رہا ہوتا ہے، بڑی اچھی لائف ہے، لیکن میں پرسنلی میں اپنے بیٹے کو بھی یہی بات کی ہے اور خود آپ سے بھی یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی ملک میں رزق دے۔ ہم اپنے ٹیلنٹ کو، میں سمجھتی ہوں کہ اگر میں نے آگے ایک قدم بڑھا ہے نا تو آپ 10 قدم آگے جائیں، آپ بھی اس چیز سے ہوپ لیں۔ میں نے بھی زندگی سے جنگ لڑی ہے، میں نے بھی بہت سارے ڈپریشن سے خود کو نکالا ہے، میں نے بہت ساری انگزائٹی سے خود کو نکالا ہے۔ بے شک ماں باپ کی دعائیں ساتھ ہوتی ہیں، ان کی دعاؤں میں کبھی بھی کمی نہیں آئی،
اس چیز کا ہمیشہ فیل ہوتا رہا. لیکن بہرحال مرد ہاؤس جو ہیں وہ چلتے ہیں، لیکن وہ جو فیک ہوتا ہے اس کے اوپر بات کرنے کو بہت دل کرتا ہے کہ جھوٹ مت دکھائیں. جو بھی ہے ایک چیز ہے ٹھیک ہے دکھا دیں، لیکن یہ اپنی زندگی کو تباہ کر لینا، بچوں کی زندگی تباہ کر لینا، مطلب جنگلوں میں آ کے بیٹھ جانا اور بچہ کو سیٹ لگائیں جو بھی ہے. لیکن بلاگنگ کا مین پوائنٹ تو یہی ہے کہ ہم ریئلٹی چیزوں کی دکھائیں. اچھا مجھے بات بڑی اچھی لگی کہ جو میں نے زندگی سے ایک چیز سیکھی ہے کہ آپ کو نا ہر بندہ یہ ریئلائز کروانے کی کوشش کرتا ہے کہ تو تے کسی کم دی نہیں، تو اپنی عمر ہی ضائع کر دیتی، تم نے یہاں ایسے کیوں نہیں کیا، تم نے وہاں ایسے کیوں نہیں کیا، تمہیں تو ان کو ایسے کر دینا چاہیے تھا، تمہیں تو ان کو ایسے کر دینا چاہیے تھا. اچھا یہ میری بات آپ ذہن میں رکھیے گا. ایک چیز جو لوگ آپ کو زیرو ثابت کر رہے ہوتے ہیں نا کہ آپ نے زندگی میں کچھ نہیں کیا اور آپ کی زندگی تباہ ہو گئی ہے اور آپ کچھ نہیں کر سکتے زندگی میں اب اس کے علاوہ، تو یقین کریں ایسے لوگوں کے پاس جا کے ہاں تو ایک دفعہ یہ پوچھیے گا کہ ان کی اپنی زندگی کہاں تک گزر رہی ہے. لوگوں کی طرف انگلی اٹھانا، ان پہ بات کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن ایک کریٹیسزم وہ ہوتا ہے جو میرے جیسا جو درد دل رکھ کے میں بات کرتی ہوں اور میں کسی کے چینل کو ہٹ نہیں کر رہی ہوتی، کسی کو وہ نہیں کر رہی، لیکن ایک چیز جو مجھے فیل ہوتی ہے کہ نہیں یار یہ نہیں دکھانا چاہیے. ہماری یوتھ دیکھ رہی ہے، ہماری جنریشنز دیکھ رہی ہیں، تو وہ ہمارے بارے میں کوئی غلط آئیڈیا نہ رکھیں کہ بھئی یہ ایسے ہے. یہ یا ہمارے باوجود میں ہمیشہ کہتی تھی، جب میں آج سے تقریباً 4 سال پیچھے کی بات ہے، تو مجھے لگتا ہے ایسے تھا کہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ جس دور سے ہم جلدی سے گزر رہے ہیں نا، ایسے لگتا ہے کہ بس اب ہیلی کاپٹر یا ایروپلین آئیں گے اور وہ چھتوں پہ لینڈ ہو جائیں گے اور اب گاڑیوں والا کنسیپٹ بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتا جائے گا. بٹ اینی وے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو میں نے اپنی زندگی میں سیکھی اور کافی دیر سے سیکھی کہ لوگ آپ کو زیرو کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے. ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کسی ڈپریشن میں چلے ہی جاؤ. ہم ڈپریشن میں کیوں جاتے ہیں نا، یہ لوگ لے کے جاتے ہیں. تو ہمیں بار بار ریلائز کرنا ہے تینوں کیا ہے، تو اتنی سکھی ہو گئی ہیں. اور یار اگر میں سوکھی ہو گئی ہوں تب بھی اعتراض ہے، میں موٹی ہوں تو تب بھی اعتراض ہے، اگر میں خوش ہوں تو تب بھی اچھا وہ ٹھیک ہو گیا، وہ فلانا ٹھیک ہو گیا. دیکھو یہ چیزیں آپ کی پرسنل ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ آپ کسی کے کو اگر ملتے ہو تو بس خوش ہو کے ملو، اس سے حال چال پوچھو، لیکن اس کو یہ ریلائز مت کروائیں کہ جناب تو تے بہت ہی نکمی نکلی، تو زیرو پر ہے، تو کچھ نہیں کر سکتی فلانا. کبھی سوچیں آپ کو کیا پتا اس کا سٹیٹس کیا ہوگا. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ لوگ جتنا مرضی آپ کو کچھ کہیں، لیکن آپ نے اپنے اندر کی جو جنگ ہے، اپنا جو ٹیلنٹ ہے، آپ وہ آگے لے کے آئیں. آپ اس کے بارے میں سوچیں کہ میں نے اپنے آپ کو کیسے پالش کرنا ہے، میں نے آگے کیسے بڑھنا ہے. یہ میں نے بھی سیکھا ہے اور آپ بھی سیکھیں، اور یہ میں نے خود سیکھا ہے، یہ مجھے کسی نے سکھایا نہیں ہے، کیونکہ میری کوئی دوست نہیں ہے، میری کوئی ایسا ریلیشن شپ نہیں ہے جو میری اس ایموشنلی میری ہیلپ کر سکے. کوئی بھی ایسا سین نہیں ہوتا، کیونکہ بچے بھی چھوٹے ہوئے ابھی ہیں تو وہ بھی ایک ظاہرہ اتنا تجربہ کار تو کوئی نہیں ہوتا. ہر انسان زندگی میں تجربہ کرنا چاہتا ہے. کیونکہ میں ہمیشہ اپنے ابو سے لڑتی بھی تھی تو وہ کہتے تھے پتر کسی نے روڑے نے پوچھا تو گول کتنا ہو گیا، انہیں کہ لوگوں نے مار مار کے گول کر دیتا. جناب آپ نے مجھے اس بلاگ کو بہت ڈھیر سارا پیار دینا ہے، بہت ڈھیر سارا. اتنی محنت سے میں یہاں بیٹھ کے بنا رہی ہوں، آپ کو کیا اندازہ. اور میں ویٹ کروں گی. اوکے ٹیک کیئر، اللہ حافظ.